اچھا حامد خان صاحب، آپ نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پروگرام میں ایک بات کہی تھی، میں نے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے ہیں تو ان کو واپس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، تو آپ نے اس پہ ایک کمنٹ کیا تھا، ذرا سنیں آپ نے کیا کہا تھا۔ میں تو یہ بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ این بلاک استعفے دینے جو تھے وہ مناسب نہیں تھے، اور کوئی صحیح معنی میں اس پر مشورہ نہیں کیا گیا، اس پر جلدی میں جذبات میں غالباً یہ استعفے لے لیے گئے، اور کسی نے غلط مشورہ دے دیا ہوگا اس وقت پارٹی لیڈر کو۔ تو حامد خان صاحب اب جبکہ عمران خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے، اور آپ کا جو پرانا موقف تھا اس کی انہوں نے انڈورسمنٹ کر دی، یعنی کہ ثابت ہو گیا کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ غلط فیصلہ تھا، لیکن اب جب وہ واپس جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے پہلے تو 60-70 استعفے قبول کر لیے، اور اب پیچھے جو 40-45 رہ گئے ہیں وہ آج اسمبلی میں واپس جانے کے لیے اسپیکر کو ملنے گئے تو ان سے اسپیکر صاحب نے ملاقات ہی نہیں کی۔ تو آپ کیا خیال ہے، یہ جو آپ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، تو اسپیکر صاحب کا جو رویہ اس وقت وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ آئین کے خلاف ہے ان کا رویہ، اور وہ بھی اپنی مخصوص سیاسی کنسیڈریشنز کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ان سے کرایا جا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیے استعفے منظور کرنا ان کے پاس ایک آپشن تھی، انہیں نوٹس دیا تھا، نوٹس دینے کے بعد منظور کر لیتے استعفے سارے، کیوں نہیں کیے؟ اتنے مہینے کیوں پڑے رہے؟ اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر بائی الیکشنز ہوں، اور بائی الیکشن میں پھر بہت سارے لوگ آ جائیں، یا جو اس کی وجہ سے ایکٹیویٹی ہو، یا یہ ثابت ہو کہ جی کون پاپولر ہے ووٹ اس کے حوالے سے، کون نہیں ہے۔ تو یہ جان بوجھ کے اتنے مہینے لگائے گئے۔ جب فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں ہم واپس جائیں گے، کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ صحیح معنی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا چاہیے، نہ کہ راجہ ریاض تو کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے، وہ تو ایک اپنا ہی مرضی کا آدمی انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن لگایا ہوا، جس سے مشاورت کر کے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے جیسے ہی یہ ان کو نظر آیا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز واپس آ رہے ہیں اور ان میں سے لیڈر آف دی اپوزیشن لینا پڑ جائے گے، تو اس صورت میں انہوں نے فوراً استعفے منظور کرنے شروع کر دیے، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب 40-45 جو رہ گئے ہیں ان کے بھی بیشتر کے استعفے یہ منظور کر لیں گے، تاکہ راجہ ریاض کی جو پوزیشن ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی وہ بحال رہے۔ خان صاحب، یہ جو 10 ماہ تک اسمبلی نہیں گئے، یہ جو 40-45 بچ کے ہیں پیچھے ایم این اے، تو یہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن پیش کریں گے کہ ہم 10 مہینے تک کیوں غیر حاضر رہے؟ دیکھیے جسٹیفیکیشن تو کوئی ایسی نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ، لیکن سوال یہ ہے کہ جو اسپیکر نے کیوں نہیں اتنا عرصہ استعفے منظور کیے؟ اس کا مطلب جہاں تک اسپیکر کا رول ہے وہ تو واضح ہے کہ وہ چیزوں کو ایک خاص تذبذب میں رکھا، انہوں نے اسٹیٹس کو رکھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ سیٹیں فل نہ ہوں، اور اتنا عرصہ حکومت جو لیجسلیشن چاہے کر لے، اور جو اپوزیشن انہوں نے بنانے میں کامیاب ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، اور لیجسلیشن کی مرضی کے مطابق ہوتی رہے۔ تو یہ جواز تو ان کو دینا پڑے گا اسپیکر کو کہ اتنے مہینے آپ نے جب منظور نہیں کیے، اس کا مطلب وہ ان کو آپ نے ممبر نیشنل اسمبلی مان لیا، جب وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیوں روک رہے ہیں، پھر کیوں استعفے منظور کر رہے ہیں؟ زیادہ آپ کہیں کہ اتنے مہینے کا آپ کے پاس جواز نہیں تھا، آپ ایبسنٹ رہے ہیں، آپ اس حوالے سے اگر کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، یا پھر اس صورت میں آپ کہیں گے کہ آپ اتنے مہینوں کے لیے نہ تنخواہ کے اور نہ ہی جو اور کسی قسم کی برات کے حقدار تھے۔ تو یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن استعفے نامنظور ہونا اور جس کی وجہ سے ان کا ابھی تک نیشنل اسمبلی کا ممبر رہنا، اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ تو اسپیکر کا اپنا رول ہے، تو اس لیے ایکسپلین تو اسے کرنا پڑے گا کہ اس نے اتنے مہینے کیوں استعفوں پر بیٹھے رہے ہیں اور نہیں منظور کیا، اور اب کون سی جلدی پڑ گئی ہے ان کو کہ دڑا دڑ استعفے منظور کرنے لگے ہیں۔ اچھا مصدق ملک صاحب، آپ کے بہت سے جو کلیگ تھے کیبنٹ کے، وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ تحریک انصاف والے جو ہیں یہ اسمبلی میں واپس آ جائیں۔ جب انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا تو ان کے استعفے قبول ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے نا، اس میں جو روح ہے سیاست کی وہ ختم ہو گئی ہے، اور سیاست جو ہے وہ تکنیکی عوامل پہ چل رہی ہے،
اور ہر جگہ پہ گفتگو یہ ہے کہ ٹیکنیکلی دوسرے کو مات کیسے دی جا سکتی ہے. وہ جو روح ہوتی ہے جمہوریت کی، وہ روح سب ختم ہو گئی. خان صاحب پینترے بدل بدل کر آتے ہیں. یعنی جس وقت ہم کہہ رہے تھے، کوشش اور خواہش یہ تھی کہ مل بیٹھ کے کچھ فیصلے کیے جائیں اور یہ جو پولرائزیشن ہے اور نفرت انگیز گفتگو ہے یہ ختم ہو، تو دعوت دے رہے تھے بار بار کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ تشریف لے آئیں. اور سب کے گمان میں یہ تھا کہ یہ واقعی جمہوریت جس طرح ان کے پاس ایک وقت میں جب حکومت تھی اور ہم احتجاج تو کرتے رہے، لیکن جب تک ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تب تک تو نہیں ہم نے آ کے حکومت سنبھالی. تو اسی اسپرٹ میں اب جب ہمارے پاس حکومت ہے تو یہ بھی انتظار کریں گے جب تک وزیر اعظم نہیں سمجھتے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے جب وہ سمجھیں گے تو الیکشن کروا لیں گے. مگر جب انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کرنی، جب لوگوں کا خیال تھا کہ شاید نہیں کریں گے، ہماری خواہش بھی تھی، خیال بھی تھا کہ نہیں کریں گے، لیکن جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو بالکل ایسے جیسے کسی سے دشمنی ہو، ملک سے ہو، جمہوریت سے ہو، کسی طریقہ کار سے ہو، اس طرح اسمبلیاں ڈیزالو کرنے پہ آ گئے ہیں، تو جوابی طور پہ بھی تکنیکی چیزیں ہونی شروع ہو گئیں. تو وہ کیا تھا کہ لازم تھا کہ رستہ میرا دیکھو کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور. تو اب لگتا ہے ایسے ہے کہ وہی جو کام کر رہے تھے اس کے جواب میں اگر 8-9 مہینے پہلے انہوں نے استعفے دیے ہیں اور مسلسل لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اسمبلیوں میں واپس آ جائیں، اور اب اگر آپ اسی اسمبلی کو سیبوٹاج کرنے کے لیے واپس آ رہے ہیں اور وہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے جیسا کہ آپ نے کے پی میں اور پنجاب میں دیکھا، تو وہی جو قانون کے اندر تھوڑی سی ٹیکنیکل گنجائش تھی اس کے تحت اسپیکر صاحب نے ان کے استعفے منظور کرنے شروع کر دیے، کیونکہ تو ہاؤس کو ڈیزالو کرنے کی، یعنی اب کوشش تو نہیں کر رہے، اب تو کر دی ہیں 2 ہاؤس ڈیزالو، اور مسلسل قائم ہے اس بات پہ کہ ہم نے تو اس کو تہو بالا جب تک نہیں کریں گے تب تک نہیں چین سے رہیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اصل جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کی جو روح ہے یا جو اسپرٹ ہے وہ پاکستان میں ایک طرح سے عجیب سی ہو گئی ہے. اور ایک تکنیکی، کوئی کہتا ہے فلاں شق پڑھ لو، کوئی کہتا ہے فلاں شق کو فلاں شق سے جوڑ کے پڑھ لو، کوئی کہتا ہے پہلے کیوں نہیں منظور کیے، کوئی کہتا ہے اب تو کر لیے تو اب بتاؤ. تو یہ کچھ اچھا طریقہ کار، کوئی اچھا رویہ جمہوریت کی طرف نہیں ہے، نہ سیاست کی. ڈاکٹر صاحب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ چلتی رہے گی اور الیکشن کے بعد بھی جو ہے یہ کام اسی طرح چلتا رہے گا، تو اس کا پھر ہماری اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی، اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہی حامد آپ بات کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو ایک پولیٹیکل تماشا ہے، تماشا. دیکھیں ایک طرف جو بیٹھے ہوئے حکومت میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ واپس آئیں مگر یہ اسمبلیاں نہ توڑے، لیکن جب ان کی استعفیٰ منظور کر لیے تو مطلب کہ اسمبلی تو ٹوٹ رہی ہے. اگر 80 ممبر ابھی سے نکل گئے ہیں تو یہ کون سی اسمبلی رہے گی؟ اس کی نہ کوئی مورل اتھارٹی رہی، نہ کوئی پولیٹیکل اتھارٹی رہی. یہ کس اتھارٹی سے آپ اکنامک ڈیسیجنز لیں گے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال میں پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایک بہت ہی خوفناک، میں نے اس کو کہا ہے، میں نے کہا ایک بہت ہی خوفناک ایک کنارے پر کھڑی ہے، اور اس کے آپ اثرات ہر روز دیکھ رہے ہیں. آپ کو کچھ دن پہلے ہی شپنگ لائنز نے پاکستان کو نوٹس دیا ہے، تمام شپنگ لائنز نے، کہ اگر آپ نے ہمارے ڈالر کے واجبات نہ دیے تو ہم تمام سمندری جہازوں کی آمد و رفت کراچی یا ہمارے پورٹس پر بند کر دیں گے. یعنی کہ پاکستان مکمل طور پر دنیا سے الگ ہو جائے گا. یہ پاکستان کے لیے کیٹاسٹرافک ایک حالات ہوں گے. پاکستان کی اپنی جو کمرشل نیوی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ پاکستان کے ضروریات کو پورا کرے. ایک طرف یہ حالات ہیں، دوسری طرف ان کے سارا جو وہ ہے رجحان وہ ان چیزوں پر ہے. یہ جو رشیا سے سستا تیل ہے وہ بھی نہیں آ سکے گا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں، دیکھیے بات سنیں، اس وقت ایک سنجیدگی سے پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے، اور وہ یہ کہ جو بھی اکنامک فیصلے کرنے اس کے لیے آپ کو ایک پروفیشنل ٹیم چاہیے. یہ جو چھوٹی سی یہ جو کمیٹی بنائی تھی، میں اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں. یہ ان چھوٹے آسٹیریٹی میجر سے حامد کچھ نہیں ہونے لگا. پاکستان کو جو ترجیحات تبدیل کرنے ہیں وہ سینکڑوں ارب روپیوں کی ترجیحات تبدیل کرنے ہیں. اپنے نئے فسکل سپیس معلوم کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مانیٹری امپیکٹ کیا ہوگا، ایکسٹرنل اکاؤنٹ پر کیا ہوگا. اس قسم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نہ ان کی اکنامک ٹیم میں ہے نہ کسی اور پارٹی کے ہے. یہاں پر پروفیشنل اکانومسٹ کی ضرورت ہے. میں تو ان سے اور سب سے یہ پلیڈ کرتا ہوں،
خدا راستہ آپ اپنی سیاست کو چھوڑیں، نہیں لیکن ایک انٹرم گورنمنٹ بنائیں۔ پروفیشنل اکانومسٹ تو کسی طرف بھی نہیں ہے، وہ تو عمران خان کے پاس بھی بینکر ہے۔ ایگریڈ، آئی ایگری ود یو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک انٹرم سیٹ اپ ایسا لائیں جس کو یہ دونوں فریقین جو ہیں وہ اس کو امپاور کرے، اس لیے کہ لیکن وہ صرف 3 مہینے کے لیے آ سکتا ہے۔ دیکھیں اب دیکھیں 3 مہینے کے لیے بھی دیکھیں حامد، میرے جیسے لوگ جو ہے نا، ہماری نظریں، ہمارے ہاتھ اس کے اندر، ہم نے جا کر سوچنا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے، ہم نے جا کر فوراً تبدیلی لانی شروع کر دینی ہے۔ ایک دفعہ جو ٹرین پٹری پر چل پڑے، پھر یہ لوگ کریں اپنے تماشے۔